اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ امن والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کی، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار معجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اس ماہ رجب المرجب میں امام الانبیاء باعث تخلیق کائنات فخر موجودات سیاح لا مقام فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم بلکہ عظیم الشان معجزہ سے سرفراز فرمایا، جسے تاریخ میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سر کا پا سراپا معجزہ بنایا، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو دو، کسی کو تین، کسی کو چار، کسی کو پانچ، سب سے زیادہ معجزات موسیٰ کلیم اللہ کو عطا فرمائے 9 معجزات۔ لیکن امام الانبیاء چونکہ محبوب خدا ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو معجزات تو عطا کیے بلکہ ان کی ذات بابرکات کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا دیا۔ یہ سراپا ہوتا ہے سر تا پا، سراپا کیا ہوتا ہے؟ سر تا پا، یعنی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک امام الانبیاء، ایون کہ جو چیز ہم جس سے کراہت کرتے ہیں، تھوک دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ تھوک مبارک لعاب دہن جو ہے اس کو بھی عظیم شان معجزہ بنایا۔ ہماری تھوک بیماریاں پیدا کرتی ہیں، امام الانبیاء کے تھوک مبارک جو ہے وہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اللہ تو، اور نبیوں کو رب نے دیے معجزے پر ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ تو کٹ دا سٹوری شارٹ، اور نبیوں کو رب نے دیے معجزے پر ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، اور نبیوں کو رحمت دی، ہمارا نبی رحمت بن کے آیا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی دوسرے انبیاء کو جو چیزیں دی ہیں نا، تو کہا نہیں سونا تو دینا نہیں، کیونکہ تو آگے دینا ہے، تو ان کو وہ بنا ہی دیا، ان کو کیا بنا ہی دیا، ان کو کیا بنا، دوسروں کو نور دیے، قد جاءکم من اللہ نور، آپ کو نور بنا دیا۔ سمجھ آ رہی کچھ کہ نہیں آ رہی؟ دوسروں کو نور دیے، آپ کو نور بنا دیا کہ آپ خود ہی نور ہے، دوسروں کو رحمت دی، آپ کو رحمت ہی بنا دیا، دوسروں کو نعمت دی، آپ کی ذات بابرکات کو خود نعمت عظمیٰ بنا دیا۔ یہ وَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ جو ہے، اپنی رب کی نعمت خوب چرچا کرو، یہاں نعمت سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کچھ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس ماہ مقدس رجب المرجب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کیا؟ ایک عظیم الشان معجزے سے سرفراز فرمایا، اور اس کو بے پردہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 معراج ہوئے۔ کتنے جی؟ کتنے معراج ہوئے؟ 33 روحانی اور ایک جسمانی۔ 33 روحانی، ایک کہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی معراج تھا، جسمانی نہیں۔ میں کیا معراج تھا نہیں، اگر روحانی کی بات ہے ایک نہیں تھا، 33 تھے، ایک وہ جسمانی معراج ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ روحانی معراج صرف ہو تو اتنا رونا ہی نہ پڑتا۔ مکے میں لوگوں نے رونا ڈالا نا، ایک ہی میں ہو سکتا ہے راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی پہنچ جان، راتوں رات 7 آسمان پار کران، راتوں رات جنت دوزخ مشاہدہ کران، تو پھر پالوینہ لنگے واپس آ جان، روڑے پہ نا۔ ہاں، تو یہ جو کہتے جی خواب تھا، کیا جی خواب تھا یا روحانی تھا، تو
روحانی کا خواب کا چکر ہوتا تو اینے روڑے نہیں سن پینے. اے روڑے دستے نہیں کہ سرکار کو جسمانی معراج تھا. آپ کے رات کو خواب میں آپ جو امریکہ سے ہوئے میں مان لاں گا, میں کدے انکار کراں گا. بتاؤ بھائی آپ میں سے کوئی کہے کہ رات میں خواب میں افریقہ یا امریکہ ہویا ہوں تھوڑے جو کسی نے کرا ہوا ہے تو سن لو کہ جی میں جسمانی طور پہ فزیکلی گیا, ایئرپورٹ گیا, جہاز سے گیا, راتوں رات میں امریکہ تو ہویا منو گے نہیں نہ تو رولا پینا ہی اتنے کہ جی جسمانی طور پہ گئے. خواب جو کہ میں رولا ہی کوئی نہیں, خواب جو کہ میں ساری دنیا پھر آیا رولا ہی کوئی نہیں. خواب جو تو کیا میں ستویں آسمان پہ ہویا کوئی رولا ہی نہیں. حقیقت کی طرح ایک بھی نہیں کسی نے بننا. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جڑا مکے چ رولا پیا نا یہ دسدا ہے آمنہ دے لال او معراج روحانی نہیں سی وہ جسمانی سی. ایسے بھی رب نے کیا سبحان. خیر میں نا آج ایک اور زاویے سے آپ کی سماعتوں کی اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ اس کے واقعات پہ پوری جو ہے سیر سنا کے نا معراج کی پھر آپ کو سیر کروائیں گے. آج نا میں چاہتا ہوں کہ معراج کی جو حکمتیں ہیں نا وہ آپ کے سامنے رکھوں, بلکہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس نبی کے ایک معجزے میں ایسی حکمتیں ہیں وہ جو خود سراپا معجزہ ہے اس کی ذات میں کتنی حکمتیں ہوں گی. سبحان اللہ اونچی کر دے. ہاں کیونکہ آج تو ایڈ ہی ہے نا سبحان اللہ دی اسرا پاک ہے وہ جاری سبحان. سنیں بہت ساری حکمتیں, آج ایک حکمت آپ کی سماعتوں کی نظر معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت آپ کی سماعتوں کی نظر. دیکھیں یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. کیوں جی؟ من ربو کا, ما دینو کا, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. من ربو کا تیرا رب کون ہے, ٹھیک ہے, پہلا سوال معرفت الہیہ کا سوال ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا ما دینو کا, یہ دین کی معرفت کا سوال ہے کہ تیرا دین کا. پھر آقا کریم کا دیدار ہوگا, پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, تو امام الانبیاء کی معرفت کا سوال ہے. تو جو ہے اب یہ دیکھیں نا کہ ہم دنیا سے جاتے ہیں نا جب تو حدیث پاک میں ہے کہ پچھلے کہتے ہیں ما اخر فلان, کہ فلانا بندہ پیچھے چھوڑ کے کیا گیا ہے. تو جب قبر جو تھوڑا ویٹ کر رہے ہیں نا وہ اندر آن والا لے کے کی آیا, ادھر کی آنے جان والا چھڈ کے کی گیا, قبر والے آنے نے آن والا لے کے کی آیا. تو جو ہے نا تو یہ سوالات وہاں پہ ہونے ہیں, یہ سوالات وہاں پہ ہونے ہیں. تو جو بندہ واقع معراج کو مانتا ہے نا, واقع معراج کو مانتا ہے اور واقع معراج کو سنتا ہے, واقع معراج کو سمجھتا ہے, اور یہ جو میں نے آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی یہ اس میں آپ جانتے ہیں کہ معراج کے ابتدائی واقعے کا ذکر ہے, ابتدائی واقعے کا ذکر ہے معراج کے. سبحان الذی اسری بعبدہ. تو جو اس آیت کو سمجھتا ہے سمجھے اس کے قبر کے 3 سوالوں کی تیاری ہو گئی. اس کے قبر کے جو 3 سوالات ہیں نا ان کے جوابات کی کیا ہو گئی. وہ گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو معراج کی حکمت جڑی ہے نا اج تہاڈی سماعتاں دی نظر کرنی تسی بڑی توجہ رکھنی ہے, خاص کر پہلے 2 سوالاں توجہ ہے تہاڈی. پہلا سوال من ربو کا, معرفت الہیہ کا سوال, معرفت. اب یہ دیکھیں یہ جو معراج کی آیت شروع ہوئی آیت معراج, سبحان الذی پاک ہے وہ ذات, شروع کی تو ہی سبحان, تو پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے پاک؟ ہر کمزوری سے پاک. کس چیز سے پاک؟ ہر عیب سے پاک. کس چیز سے پاک؟ ہر نقص سے پاک. کس سے پاک؟ زمان و زمانیات سے پاک, جسم و جسمانیات سے پاک, مکان و مکانیات سے پاک. بات سمجھ آ رہی؟ یہ رب کی بڑی شان ہے سبحان میں. سبحان میں رب کی شانیں تو بڑی, جو بھی اسم رب کا ہوتا ہے شانیں بڑی, لیکن یہ سبحان کی بڑی شان, ہر عاجزی سے پاک, علی کل شیء قدیر ہے, فعال لما یرید ہے, کل کہہ دے فیکون ہو جاتا ہے. بڑی شانیں ہیں بڑی. اور کمال رب نے یہ کی کہ دیکھو جب معراج کا واقعہ شروع کیتا تو لوگ یہ جانتے ہیں نا کیسے یمکن ہوا کہ وہ ممکن ہے راتوں رات پوری بھی نہیں لگی, لیلن تھوڑے جن حصے چ ہو کے آ گیا. سو اے کیویں ہو سکتا, کیویں رب نے کہا کیویں ہو سکتا, تو بعد میں سوچی پہلے سٹارٹ چیک کر. سبحان الذی اسری, پاک ہے ذات جن نے اپنے بندے کو سیر کرائی.
تو سیر کرنا میں بعد میں دیکھی نا، جنہیں سیر کرائی ہے انہوں پہلے دیکھنا نا، وہ تو ہر عیب تو پاک، ہر کمزوری تو پاک، جو چاہے کرے تے کل کہہ دے، ڈھل بھی نہ لگے، فیکون ہو جائے۔ جیڑا 7 زمیناں 7 آسمان انج بنا سکتا ہے، وہ انج کسی کو پہنچا بھی سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ جیڑا 7 آسمان 7 زمین انج بنا سکتا ہے، وہ جنوں چاہے اوتھے پہنچا بھی سکتا ہے۔ توجہ ہے، جے بابا آج دا پہنچنا ہو سکتا ہے تو جیڑا بابے بناؤ والا رب ہے، اے تو میری چھتی کہہ دینا بابا پہنچے ہے تو میری بھی کھیر پہنچایا کنے؟ جے ولی اللہ نہ ہوئے تو پہنچ نہیں سکتا، تو جے ولی اللہ پہنچ گئے تو نبی اللہ کی کی شان ہوئی، تو جے نبی اللہ کی شان ہے تو جیڑا سارے نبی اللہ کا نبی ہے، جیڑا ہر نبی کا نبی ہے پھر بھی شان تعلق تو جو ہے تو کیا کہ تم نبی کی شان نہیں نہ سمجھ ہوگی، تو جہاں نبی ہے نا انہیں سیر کرائی توجہ ہے، گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ جہاں سبحان تے غور کرے گا انہوں سوال پھر اوکھا لگے گا، جب پوچھنا نا من ربو کا تیرا رب کون ہے، وہی جن محبوب انہوں سیر کرائی ہے۔ توجہ ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، جو آسمانوں کا خالق ہے، جو زمینوں کا خالق ہے، جو ریگستانوں کا خالق ہے، جو کوثروں کا خالق ہے، جو سبززاروں کا خالق ہے، جو پہاڑوں کا خالق ہے، جو جمادات کا خالق ہے، جو نباتات کا خالق ہے، جو چرندوں کا خالق ہے، جو پرندوں کا خالق ہے، جو خزندوں کا خالق ہے، جو حیوانات کا خالق ہے، جو ملائکہ کا خالق ہے، جو جنات کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ سبحان اللہ، جب پوچھا من ربوں کا، ساڈا رب وہی ہے، سبحان اللہ۔ جو ہے آپ کی نہیں ہے، جامع ترمذی اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ کچھ الفاظ اور اذکار ایسے ہیں کہ بندہ پڑھے تو پھر ناکام نہیں ہوتا۔ چیک کرنا ذرا، ہر بندے کو ناکامی کا سامنا ہے، چونکہ وہ ہتھیار نہیں پھڑیا جہاں ناکامی کے مقابلہ کرے۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ اذکار ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے والا ناکام نہیں۔ یا رسول اللہ الفاظ کون سے ہیں؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ اس کو امام الانبیاء نے تسبیحات فاطمہ بھی کہا۔ یہ گفٹ کیا امام الانبیاء نے اپنی لخت جگر کو، ختم جنت سلام اللہ علیہ کو، جب انہوں نے کہا تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اب اگر نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں اس کے ثمرات اور ہیں، اس کی فضیلت اور ہے، اگر دیگر اوقات میں پڑھتے ہیں تو اس کا کرشمہ اور اس کے ثمرات اور ہیں۔ جیسا کہ رات سوتے وقت جو یہ کلمات پڑھے گا، فرمایا دن بھر کی تھکاوٹ اس سے دور ہو جائے گی۔ پتہ لگا انرجی بوسٹر بھی نہیں، ریڈ بل پین کی لوڑ نہیں۔ 33 باری سبحان اللہ کیا ہے، 33 باری الحمدللہ کیا ہے، 33 باری اللہ اکبر کیا ہے۔ کمزوری تجھ سے دور رہنے پہ مجبور۔ توجہ ہے، جیڑا سبحان اللہ پڑھے انہوں تو کمزوری دور ہو جائے، تیرے آپ سبحان ہے۔ توجہ ہے، جڑا ایت تو غور کرے گا، واقعہ معراج تو غور کرے گا، پہلا سوال ہوگا کلیئر، من ربو کا، کچھ نہ گل کرنا اور پڑھ دینا 15ویں سوال کی پہلی ہے سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ کی۔ توجہ ہے آپ کی، پہلا سوال اوکے ہو گیا جی، من ربو کا اوکے ہو گیا۔ اب دوسرا سوال ہے ماں دینوں کا، ماں دین۔ اب امام الانبیاء نے جب بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی طرف جانے لگے، عرش پہ، سدرۃ منتہا اور جتنے بھی وہ سارے مناظر اور مراحل ہیں، تو ابھی سفر جاری نہیں ہوا۔ جبریل علیہ السلام 2 پیالے لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے، بات سمجھ آ رہی؟
دو پیالے پیش کی، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب. یا رسول اللہ دونوں میں سے جو مرضی قبول فرمائے. آپ نے دودھ کا پیالہ قبول فرمایا. جب دودھ کا پیالہ قبول فرمایا نا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے. آپ نے کیا کیا؟ فطرت کو پسند کیا. اب یہ فطرت کیا ہے ذرا سمجھیے گا. اب فطرت کیا ہے؟ سورہ روم کی آیت نمبر 30 اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا یعنی یکسو ہو کر، ہماتن متوجہ ہو کر، ہر غیر سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف کیا ہو جاؤ؟ متوجہ ہو جاؤ، اس پر قائم ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، دین کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. فطرت کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور دین کو کیا کیا؟ عطا کیا. فرمایا فطرت کو لازم پکڑ لو، اور مفسرین نے فرمایا فطرت کو لازم پکڑ لو سے مراد دین اسلام کو لازم پکڑ لو، کیونکہ دین اسلام فطرت پہ ہے اور اسی فطرت پہ رب نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے. بڑے دھیان سے یہ گفتگو سن لی ہم نے. اور اسی یہ دین کیا ہے؟ فطرت ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ فطرت. اسی فطرت پہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ لوگوں کو پیدا کیا ہے اسی فطرت میں لوگوں. اور حدیث پاک سنے اور کلیئر ہو ذرا. ایک دوسرے سوال کی تیاری تو جو ہے فَمَا كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ. ہر بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا اس کو آگ پرست بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. پیدا بچہ کس میں ہوا؟ دین فطرت میں. بولے بولے کس میں پیدا ہوا؟ دین. ہر بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں امام الانبیاء نے یہ دودھ کو جو ہے پسند کیا، اور جبریل علیہ السلام نے کیا عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا. اب یہ دودھ کو فطرت کیوں کہا؟ اب اس میں بھی بڑی باتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، لیکن میں وہ بتاؤں گا جس میں اسلام کی حقانیت اور سچائی واضح ہو رہی ہے. دودھ کو فطرت کیوں کہا؟ اب مجھے بتائیں بچے کی پہلی غذا، لیکن فطرت میں پیدا ہوا بچہ، توجہ ہے دھیان ہے نا میرا، فطرت میں پیدا ہوا بچہ، پہلی غذا اس کی کیا ہے؟ بولے 2 سال تک پہلی غذا کیا ہے اس کی؟ دودھ ہے نا. وہ دودھ اس کے جسم میں طاقت لاتا ہے اور اس کو اس قابل بناتا ہے 2 سال بعد کہ وہ کوئی ٹھوس غذا برداشت کر سکے. شروع میں وہ ٹھوس غذا برداشت نہیں کرے گا. فطرت میں پیدا ہوا، خوراک میں کوئی فطری چاہیے تھی، وہ دودھ جو ہے وہ اس کی فطری غذا، اس نے اس کو 2 سال میں اس قابل بنایا کہ وہ ٹھوس غذا سمجھ لو نا، اور روٹی شوٹی سالن سولن ٹھوس غذا جو ہے وہ برداشت کر سکے. اسلام ہے دین فطرت. اس فطرت کے بچے کو پیدا کیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ غذا آئی وہ فطرت والی. اب وہ دودھ جو فطرت والا تھا نا، اس نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ ٹھوس غذا کو برداشت کر سکتا ہے. تو اسلام جو ہے وہ بندے کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ رب سے فیض حاصل کرنے اور برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. کچھ بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ اسلام کو اگر بندہ اپنے اندر سرایت کر لے، اس کو اپنے اندر جذب کر لے، پھر اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی روح رب کے فیض کو حاصل کر لیتی ہے. رب کے فیض کو کیا کر لیتی ہے؟ وہ گل کو سمجھ آ رہی جی کہ وہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے نا. تو دوسرا سوال کہڑا ہے؟ ماں دینوں کا تیرا دین. اور دیکھیں ذرا، اب یہ دونوں چیزیں پیش کی گئی نا، شراب بھی اور دودھ بھی. دودھ کو پسند کیا
क्योंकि दूध पकीजा है, शराब पलीद है। इमामुल अंबिया को पता था कि आने वाले वक्त जे हराम होना है, असी हुणे ही इहनूं अपने ते हराम समझिए। तो है पाकी को पसंद किया, पाक नबी ने पाकी को पसंद किया, पलीदी को नहीं। तो तसव्वुर मजमूई तौर पर, बुनियादी तौर पर दो ही है, पाकी का और पलीदी का। इस्लाम पाक है, कुफर पलीद है। इस्लाम पाक है, कुफर क्या है? पलीद। आपने पाक को पसंद फरमाया, पलीद को रिजेक्ट किया। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਤੁਹਾਡੇ सामने भी जो दो ऑप्शन आन ना, पाकी को एक्सेप्ट करना है, पलीती को रिजेक्ट करना है। इस बात आपको समझ आ रही है कि तो नहीं आ रही? आ रही है, समझ आ रही है? ठीक है। तो पाकी पलीती बुनियादी चीजा ने दीन दे विच जेड़ा भी नबी आया उसने पाकी पलीती बताई, तहारत का दर्ज दिया ना। तहारत की है पाकी, जो भी आया तौहीद का प्रचार किया और तहारत का भी दर्स दिया। बात समझ आ गई? तो हमारा दीन क्या है? दीन फितरत। इस्लाम दीन क्या है? फितरत। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही मुकदरेगा जितना के दबाओगे। ये भी इस्लाम की फितरत है। बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान में जन्नत का भी जिक्र, तवज्जो रखिए, जहन्नुम का भी जिक्र, कुरान में जन्नत का भी जिक्र, जहन्नुम का भी जिक्र, सारे अज़कार हैं। तो इनका ताल्लुक किससे है? हमारे दीन से। मामलात का ताल्लुक किससे? हमारे दीन से। इस्लाम से ताल्लुक पोलो फेल का। तो इमामुल अंबिया ने मिराज की शब जन्नत का भी मुशाहिदा किया, दोज़ख का भी मुशाहिदा किया, और सूद खोरों की सजा क्या है उनकी सजा को भी देखा, गीबत करने वालों की सजा उनको भी देखा, चुगलखोरों की सजा क्या है वो भी देखा, झूठों की सजा क्या है वो भी देखी कि झूठे आग की कैंची के साथ अपने होठों को काट रहे हैं। ये सारा कुछ देखा। तो ये सारा क्या? ये सारी सजाएं जजाएं किसमें है? इस्लाम में। किसमें है? बोले बोले इस्लाम में। तो इमामुल अंबिया ने इन सारी चीजों का मुशाहिदा मिराज की शब मादा बसर व मातगा की आंखों के साथ खुद फरमाया। साथ को दीन भी सामने आ गया कि जो कुरान ने बताया, जो इस्लाम ने बताया, रब ने उसका रिजल्ट इमामुल अंबिया को दिखाया। तो जब वाक़या मिराज सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो पता चल जाएगा इस्लाम में सजाएं क्या थी वो भी पता चल गई। बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? भाई थ्योरी बता दी कुरान में ना, इस्लाम में सजाओ जजा की, तो प्रैक्टिकल कितने देख के दसिया? बात समझ आ रही है ना? तो फिर जो दूसरा सवाल होना है मां दीन का, तो साडा दीन वाला सवाल भी क्लियर होना है। जन्नत दोज़ख की गल इमामुल अंबिया ने मुशाहिदा किया, सूदखोरां की सजा की है, झूठे की है, चुगलखोरां की की है, इमामुल अंबिया ने आप अपनी अखां नाल देखा। तो जिन्हें मिराज का वाक़या सुनिया भी होएगा, उन्हें मनदा भी होएगा, वो फट करके जवाब देगा ऐ वे साडा दीन। कुछ बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आज जरा समझो, आज तो थोड़ा खुश्क लगेगा, अगले जुम्मे फिर आ जाएंगे। लेकिन ये भी चीज़ां जिहड़ियां अंदर दियां ने ना, क्योंकि सरकार की ये शान है कि उन्होंने शान में कई शाना ने। तो जो है, अब देखिए तीसरा सवाल जो आ गया, मा कुन्ता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, कि इस हस्ती के बारे में क्या कहा कि हुजूर का दीदार होगा। तो अब जो मोमिन होगा ना, जो मोमिन होगा वो इमामुल अंबिया की इस सवाल पर और उनके दीदार पर उनकी शाने सुनाने लग जाएगा। उनकी क्या करेगा? शान। भाई इसीलिए ये नहीं पूछा कि ये कौन है, कि तर्जमा कर छड़ दे ये कौन है। वहां ना बजेगा सरकार का ऐसा होना है ना, पता लग जाना कि नबियां का नबी को जो है कोई नहीं है। वो भाई हाफिज़े कुरान के अब्बे के सिर ते ताज होना ना जरा सोने का, तो कई ने पूछना जी वली पैगंबर है, उन्होंने कहा नहीं हाफिज़े कुरान के अब्बा हुजूर ने। तो जे हाफिज़े कुरान के अब्बे का एडा वजबा होवे तो जो है नहीं ते नबी नहीं, नबियां का नबी।
سیدی مرشدی سیدی مرشدی واقعہ معراج میں رب کی قدرتوں کا اظہار ہے، اس لیے قدرتیں اس کی نظر آئیں گی نا، قدرت نظر آئے گی تو پھر وہ معرفت الہیہ ہے، اور اس میں حضور کی شانوں کا اظہار ہے کہ معرفت امام الانبیاء وہ کتنی ہونے دیکھو نا، پھر جن نے واقعہ معراج سنیا بھی ہوئے گا، مندا بھی ہوئے گا، پڑھیا بھی ہوئے گا، جھومدا بھی ہوئے گا، سبحان اللہ بھی کہی ہوئے گی، مزے بھی لے ہون گے، وہ پھر اتنے کہے گا کہ وہ نے جنہاں نے معراج کی رات رب نے جنت تو سواری بھیجی، توجہ ہے تھوڑی بے سفر تھلے دا سی نا تے تھلوں کو سواری جبریل پھڑ لیندے، نہیں سمجھ آ رہی، نہیں سو جاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے مل کے شام جانا سی نا تو تھک گئے تو انہوں نے کہا سواری مولا، انہوں نے کہا جی فلانے وہ اوٹ چ نہ پہاڑ دے میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ان کو انتظام کر دے گا، کنوں کیا ان کو انتظام کر دے گا، کنوں؟ موسیٰ کلیم اللہ جڑا رب نال گلاں کرے تے لاڈلا تے چیتا، انہوں نے نہیں کیا مولا چل دوجے تو تیرے کو ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، میں تو پیغمبر ہاں میں تو ڈائریکٹ مانگ سکتا، چنگا ڈائریکٹ منگیا تو انہوں ڈائریکٹ کر چھڑے، انہوں نے کہا میرا بندہ تیرے کو موسیٰ نے بھی نہیں کیا میں تیرا بندہ نہیں، اصل بندے تو ہیں نا جڑے صفے بلد بندے نے، نہیں سمجھ آ رہی، اے اصل بندے نے تو پھر محبوب کیسا بندہ ہے گا جنہوں بھی عبد نہیں کیا، چلو آگے چلا نہیں تو پھر گل ہوئے گی نا، عبد چیزیں اقبال سمجھ گیا نا کلندر لاہور، عبد چیزیں دیگری عبد ہو چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار او سراپا منتظر، انہوں نے کہا عبد ہوش ہے عبد ہو جنہوں کہے میرا بندہ او ہوش ہے، جیڑا کہے میں وہ بندہ او ہوش ہے، جنہوں او کہے میرا بندہ او ہوش ہے، فرق کی انہوں نے کہا جیڑا اے بندہ ہے نا اے کرن دا انتظار چ تے جیڑا او بندہ ہے نا جنہوں انہیں بندہ کیا ہے او دا او انتظار کرنا ہے، تو جو ہے تو کوئی ہے تو میں نہیں کیا مولا سانو انڈائریکٹ کر چھڑے وہ گئے، گل سمجھ آ رہی ہے، وہ گئے نا پورا واقعہ نہیں سنانا ٹائم نہ لگے جے، صرف دسنا ہے وے کہ اللہ دے بندیاں کول جانا جڑا نا یہ آپ نہیں، یہ پیغمبر تے رب دا معاملہ دس رہا ہے کہ رب آپ ٹوردا اپنے بندیاں دے کول، کہ نبی ہو کے جب ولی کو جا رہا ہے تو کوئی امتی ہو کے ولی کو نہیں جا سکتا، اور گل کو سمجھ آ رہی گئی، اچھا میں جی گل دسنی ہے، انہوں نے کہا سواری چاہیے، انہیں اشارہ کیا ہوا کا ٹکڑا تھلے آیا کہ انہوں فلانی تھان سے پہنچا دیو، گویا ہوا دے دوست بہ کے موسیٰ کلیم اللہ ملک شام گئے، اور دسنا کا میرا مقصد ہے کہ تھلے ہی کام ہو رہا ہے نا، توجہ ہے تھوڑی، تے سرکار نے جانا تو کوئی بدل آ جاتا، کوئی آ جاتی، ایتھے چلو جی مسجد اقصا تک جانا ہے، کیا نہیں جبریل عرض کی رب جی فرمایا براق برق سے ہے، تو برق بھی ایڈی رفتار ہے جی تو حد نہیں سمجھ آتی نہیں ہے نا، کہ یہ براق ادو بھی زیادہ بجلی ہے، ادو بھی زیادہ بجلی ہے، وہ برق رفتار براق جو جبریل نے دے کے ٹوریا کہ ان کو تو محبوب نہیں آنا، تو جب پوچھنا کیا کہا کرتا تھا اسی کہا جی اسی آنے تھا جی جنت جو براق آئی، جبریل جو فرشتیاں کا سردار ہے انہیں تلیاں چمیاں، سمجھ آ رہی کہ نہیں، تے جننے بھی نبی نے انہوں نے بیت المقدس وچ امام الانبیاء کا معراج دی رات استقبال بھی تھا، انہیں یہ پوچھا نا کیا کہا کرتا تھا، تو جڑا معراج پڑھے گا سنے گا منے گا وہ کہے گا، تلوے کو بوسے دیے، براق آیا لگام فرشتیاں دے سردار نے پڑھی، نماز پڑھائی امام الانبیاء نے پیچھے مقتدی بن کے سارے نبی کھلوتے، توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے، سرکار کی شانہ معراج میں سرکار کی کیا ہے شانے، دیکھیں شانے کیسی ہیں، اب دیکھیں نا کہ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، ٹھیک، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی کہا ربی ارنی، دو پیغمبر نے ایک کلیم اللہ ایک خلیل اللہ، جنہوں نے کہا کہ یا اللہ دکھا، انہوں نے کہا ربی ارنی، انہوں نے ایک دا پورا ہویا ایک دا پورا نہیں ہویا، موسیٰ کلیم اللہ دا پورا نہیں ہویا، ابراہیم خلیل اللہ دا پورا ہے ربی ارنی یا اللہ، ہاں فرق پتا کی ہے
ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਿਫਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਨਾਲ। موسیٰ کلیم نے کہا ربی ارنی انظر اپنا ਵਿਖਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ذات ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਨਾ ਸਿਫਾਤ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਦਾ ذات ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ نہیں ਕੀਤਾ। آئے آئے یا موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو بس چشمے مصطفیٰ دیکھے. تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ربی ارنی یا رب اپنا بہار, توجہ ہے, تو صفت بہائی کی بہائی, ہاں صفت بھی تجلی بہائی کی بہائی. وہ سارا واقعہ سنے نا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, کوئی تو سڑ گیا, باقی بندے مر گئے, سنے گے نا سارا ہے. صفت چلو سوئی کا لگے گا کروڑواں حصہ, تجلی دکھائی. موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے, حبیب اللہ کو رب نے معراج کی شب تجلی نہیں دکھائی, تجلی دکھایا. تجلی دکھائی وہ بھی صفات دی. بولو یار, ادھر تجلا بخایا کہ ذات دا. موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے, تو سرکار نے جی دیکھا نا بے ہوش کی, اکھ بھی نہیں چپکی. سبحان اللہ, اچھی کو چپکو, اکھ بھی نہیں چپکی. رب نو کہنا پیا ما ذاقل بصر وما طغى, سونیا تیری اکھ نہ چپکی تے نہ پٹکی. مولویاں کا تکیا نہیں, رب آندا ایویں تکے. سبحان اللہ, کل کہہ رہا نا ہفتے والے دن زیادہ ثواب ہے. مولوی آندا معراج دی رات تکیا نہیں, تو رب اس تکن دے انداز بیان کیا کرتا ہے, سونے کیا تکے. ماذا غل بصر وما طغى, سونے اکھ نہ پٹکی تے نہ چپکی. توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے. ویکھن دا لوگ, ویکھن دا رب کی منظر بیان, جی ویکھے ہی نہیں تو پھر ماذا غل بصر وما طغى دا مولوی نے پوچھنا نا کہ مطلب کی ہے. جڑا کہنا نا نہیں تکیا نہیں سمجھا, ان کی پوچھنا تسی سورۃ النجم کی یاد پوچھنی جا کے, ماذا غل بصر وما طغى یاد رہے گا. کہنا مولوی جی کا ترجمہ کی ہے کہ آنکھ نہ پٹکی نہ چپکی. کدوں پوچھنا کدوں, انی میرے دسنا پینا معراج دی شب ہو گئی, گل سمجھ آ گئی. یہ فزیکلی گل ہے نا, روحانی تو گل ہی کوئی نہیں. معراج تو روحانی بھی میرے پیتی, یہ جسمانی بھی گل ہے. حد ہوگی تھوڑے لیے, نہیں سمجھ آ رہی. سبحان اللہ. جب تم خواب کے کتنے جا رہے ہو تو کتنے جمپ ٹور نہیں آتے, بالکل سیدھے ہو کے جاتے بندہ, جی تھوڑے ادھر ہی شاک لگے نے. فزیکلی جاؤ چوکلے بھج جاتے, ناشتہ کر کے جاؤ تو لنچ کی طلب ہو جاتی, لنچ کرو تو ڈنر کی طلب. ایسے ہے نا, یہ جہاں حرکت نے نا یہ فزیکل چ ہوئی نے. تو رب نے جنبش کی حرکت اکھ کی بیان کی سونے, جب تو تک رہا سا نا تو تیرا تکڑے تو قربان ایسا تکیا تو کہ لوکی تکدے نے, اکھ چمکدے نے, تو چپکیا بھی نہیں. تو تکیا کیوں, جی صفات کی تجلی پی کہ اگلے چل نہیں سکے. نہیں سمجھ آ رہی. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیر. تے موسیٰ کلیم اللہ تے معراج قرآن چ ابراہیم خلیل اللہ کا بھی بیان ہوا. دیکھو نا کہ شان, جب تمہیں پوچھنا کیا کہا کرتا تھا, تم معراج یاد کر لو, تم پتا تو معراج شروع ہو جانا. ہاں توجہ ہے کہ نہیں ہے. اب باقی شان تو دوسرے بھی منوے ہوئے ہیں نا, ایک موت پی نا کئی نو. جب فرشتے نے پوچھنا کیا کہا کرتا تھا, شروع ہو جاؤ سبحان اللہ دی اسرا بھی عبدی کی, شروع ہو جانا بلغ الاولی بکمال ہی, کہ وہ اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں پہ پہنچا. وہ رب لے کے گیا, جان والے کا تو کمال تو قدرت ہے ہی ہے نا, جان والے کا بھی کمال ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہو, کہ میں اگلی بار کر دسنا. اج میں تمہیں بریک گلاں وچلیاں دس رہا. تیسرا سوال توجہ ہے. سبحان اللہ. ابراہیم خلیل اللہ
کہ خواب کو بھی قرآن میں بیان کیا گیا. انہیں رب نے سیر کرائی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہیوں کی کیا کی؟ سیر کرائی. انہوں نے کیسے سیر کرائی؟ بھئی وہ تھلے نے فرشتے نے نا سیر کرائی ستا آسمانہ دی. توجہ ہے فرشتہ کو انہوں نے سیر کرائی. توجہ ہے دنیا دیا بادشاہیاں وکھائیاں. تے جدوں واری ہے نا حبیب اللہ دی, اب خلیل اللہ کا قدم ہے فرش پر, نظر ہے عرش پر, تو حبیب اللہ کے قدم ہے عرش پر اور نظر ہے رب عرش پر. توجہ ہے کہ نہیں ہے تھوڑی؟ اے بھی میراج حضور دا اے نشانہ حضور سن. جب انہوں نے پوچھنا ہے نا تیجا سوال اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, شروع ہو رہی معراج کا واقعہ نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے یہ معرفت الہیہ بھی تجھے بتائے گا, معرفت اسلام بھی اور معرفت بانی اسلام امام الانبیاء بھی. تو بڑی حکمت ہے معراج کی. اج بھی ایک حکمت کو سمجھ آ گئی کہ جڑے تین سوال قبر دے وچ ہونے نے نا انہاں تیناں دی تسی بہترین 100% تیاری کرنا چاہتے ہو. معراج دا واقعہ پڑھو بھی سنو بھی تے سمجھو بھی کہ وہ سونے رب نے سبحان دی شان والے رب نے اپنے محبوب نے کنیا شانہ تو سرفراز ہونا. یہ حضور دی شانہ دا اظہار واسطے تے معراج کرا میں تانوں دساں. بھائی انہوں جو سراپا موزہ بناتا ہے, ایک میری گل سنو, جدو سر دے والوں تو لے کے پیر مبارک دے نوہاں تک حضور نے موزہ بنا دیتا, حضور سر تپا موزہ بن گئے, اور کوئی اور موزہ دیکھ دی کوئی لوڑ ہے سی. یہ جو معراج کا موزہ بنا ہے انہاں کیا کہ طائف سے جو پتھر لگے رہے نا میرے محبوب نو کہ انہیں میری رضا واسطے پتھر کھا دینے اس تک نہیں کی. میرے محبوب کو ایڈا کمزور نہ جانا, وہ اہلیت ویکھنی ہے نا, وہ کیپیبلٹی ویکھنی ہے نا, وہ اتھارٹی ویکھنی ہے, وہ استعداد ویکھنی ہے, جو طاقت ویکھنی ہے تو معراج پڑھ. یہ معراج حضور دی شانہ دے اظہار کا نام ہے. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھائی کتنی شان ہے کہ جڑا سارے کا پیو ہے نا, پیو تو اگے ہی ہوتا نا ہمیشہ, تو جڑا سارے کا پیو ہے آدم صفی اللہ وہ پیچھے ہی تو امام الانبیاء دا ہاتھ مبارک جبریل نے پڑھ کے مصلے پہ کھڑا کر چھڑیا. ایک ایسی شان ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جڑے پہلے آئے نے وہ پیچھے کھلوتے نے, جڑا پیچھے نبی آیا ہے وہ اگے کھلوتا ہے. شان کا اظہار ہی تو کرنا سی, اے پیچھوں بھاوے آیا لیکن کسی کو پیچھے نہ سمجھنا. اے آیا سب تو مگر ہے یا سب تو اگے. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معراج مصطفیٰ کی حکمت عظمت مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی دفعہ ٹائم سے آ جائے انشاءاللہ, پھر معراج دا وہ پہلو بیان کریں گے جڑا تسی واقعی سننا چاہتے ہو. اللہ پاک سب نو علم نافع, عمل صالح اور حضور دی محبت غلامی جینا مرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.